مجھے ایک آفس میں جانے کا ایک دفعہ اتفاق ہوا، کچھ کاغذات مجھے جمع کرانے تھے تو وہ میں نے ان کے سامنے رکھے، تو انہوں نے ان کو پڑھا، پڑھنے کے بعد کہا کہ اس میں تو فلاں کاغذ کم ہے، تو آپ کو دوبارہ اپنی یونین کونسل میں جانا پڑے گا اور یہ کاغذ بنوانا پڑے گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں لوٹتا ہوں اور میں وہ بنوا کر کے لے آتا ہوں۔ تو مجھے وہ شخصیت کہنے لگی کہ آپ فلاں ہیں، میں کچھ پہچان رہا ہوں۔ میں نے کہا ہاں، میں نام تو میرا وہی ہے۔ کہ اچھا آپ ہیں، تو آپ بیٹھیے۔ پھر انہوں نے کمپیوٹر میں سے ایک کاغذ نکالا اور 2 جگہ مجھ سے سائن کرائے اور کہا آپ جائیے، آپ کا کام ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ ناراض مت ہوئیے گا، آپ نے میرے لیے خیر کا کام کیا ہے، پر میں کوئی اتنا خوش نہیں ہوا۔ میں ایک چھوٹی سی سواری رکھتا ہوں، ڈرائیور میرے پاس ہے، میں چلا بھی جاتا اور میں شہر میں لوٹتا تو مجھے امید تھی کہ وہاں موجود لوگ بھی فوراً جو میں کہتا وہ کر دیتے۔ میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ اسی سیٹ پر بیٹھ کر بہت سارے لوگوں کا مسئلہ حل کر سکتے، لیکن یہ کوئی عادت نہیں ہو گئی کہ کل آنا، کوئی مزاج نہیں ہمارا بن گیا کہ پرسوں آنا۔ ان رویوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت۔ او بھائی، آپ کا سب سے اچھا وظیفہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی کریں۔ آپ جس منصب پر فائز ہیں، لوگوں کا بھلا کریں، لوگوں کے لیے آسانی کریں۔ یہی ہمیں خلفائے راشدین نے سکھایا، یہی ان ہستیوں کا ہمارے لیے سبق ہے کہ ان تک رسائی آسان۔ مولا علی شیر خدا کا زمانہ مبارک آیا، مال خزانہ میں سے سارا کچھ بانٹ کے نا حضرت علی، سارا کچھ، تو پھر اس میں 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے اس کمرے میں، اور کہتے تھے اے زمین، اے در و دیوار، گواہ ہو جاؤ میں نے حق حقداروں تک پہنچا دیا ہے۔ جن کا حق تھا میں نے ان تک پہنچا دیا، میں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کر دی، میں فارغ ہوا ان ذمہ داریوں سے۔ میں کیسے عرض کروں کہ مسائل میں جکڑی ہوئی قوم ان لوگوں سے جب کام کہتی ہے جن کو وہ ٹیکس بھی دیتی ہے، جو ان کی ٹیکس سے تنخواہ بھی پاتے ہیں، تو ڈر ڈر کے سہم کے بیچاروں کو بات کرنی پڑتی ہے، لوگ تکلیف کا شکار ہوتے ہیں۔